نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے والے ناظرین ناظرات سامعین سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے سفارش کے احکام۔ کسی دینی دنیاوی کسی محکمے کسی شعبے میں سفارش جو ہے وہ کرنا کیسا ہے؟ کچھ صورتیں جوازی ہیں، کچھ صورتیں عدم جواز کا تقاضا کرتی ہیں، اور کچھ صورتیں حرام ہیں وغیرہ۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑی کہ سفارش کے موضوع پر جو ہے کچھ احکامات بیان کیے جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ سفارش کرنا چاہے وہ سفارش کر سکتا ہے جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں نہیں، اور جائز کاموں میں جائز حدود کے دائرے میں رہ کر۔ جی یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سفارش کرنے والا اگلے پر احسان نہ کرے، احسان نہ جتلائے۔ حضور کا فرمان ہے من بمعروف افسدہ، جو کسی کے ساتھ کوئی بھلا کر کے احسان جتلا دے گا وہ اپنی نیکی اور ثواب کو ضائع کر دے گا۔ یہ سمجھے کہ میں نے ایک جو ہے میری قسمت میں تقدیر میں ایک تعاون لکھا تھا، مدد کسی غریب کی لکھی تھی، اس کو حق نہیں مل رہا تھا تو میں نے اس کا حق اس کو دلایا ہے، تو اللہ میرا یہ کام جو ہے قبول فرمائے۔ دیکھیں نا، اگر احسان جتلائیں گے تو قرآن تو صدقات و خیرات کرنے والا بھی اگر احسان جتلا دے کہ میں نے فلاں کو صدقہ دیا تھا، میں نے فلاں کو زکوٰۃ دی تھی، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ قرآن کہتا ہے اپنے صدقات و خیرات کو تم احسان جتلا کر باطل مت کرو، ضائع مت کرو۔ جی تم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہو، یہ تو ایسے ہو جائے گا جیسے تم اللہ کی ذات پر تمہارا ایمان ہی نہیں رہا۔ تو اس لیے سفارش جائز ہے۔ سفارش کا معنی کیا ہے؟ محض ایک توجہ دلانا ہے۔ جی یہ نہیں کہ نہ حق کو حق کرنا ہے، نہ جائز کو جائز کرنا ہے، حرام کو حلال کرنا ہے، یہ نہیں سفارش۔ سفارش یہ ہے کہ ایک بندے کو حق نہیں مل رہا اور واقعتاً اس کا وہ رائٹ اور حق ہے، بنتا ہے قانوناً شرعاً، تو اب اس کی سفارش کی جائے، جس کا مطلب ہے کہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ اگر یہ کام یوں کر دیں گے تو بہتر ہوگا۔ یہ نہیں کہ کسی کے پاس منصب آ گیا تو وہ نااہل بندہ جو ہے اس کی فائل اس کے پاس پہنچی ہوئی ہے اور وہ اوپر سے فون دوسرا کرتا ہے افسر کو کہ بھائی تم یہ کام جو ہے فلاں کا کر دینا۔ جی دیکھیں اسلام نے کیا کہا ہے، جو قاضی ہے یا جج ہے یا جسٹس ہے، اس کے پاس کوئی کیس جاتا ہے، کوئی مقدمہ جاتا ہے، جی یا کوئی پنچایت کوئی معاملہ ان کے پاس جاتا ہے، اب اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ ہو دوسرا نہ ہو تو پھر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، کہ یک طرفہ ہو جائے گا۔ کیا پتہ ہے کہ وہ ایک بندہ کچھ اگلے کو جو ہے وہ ناجائز بات کہہ دیں، اس لیے دونوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عدالت میں مقدمہ گیا تھا، تو آپ جب گئے تو جج کھڑا ہو گیا قاضی شرح، آپ نے فرمایا تم کیسے انصاف کر سکتے ہو، دونوں جو ہے برابر ہوتے ہیں بندے۔ جی تو اس لیے اللہ معاف کرے آج کل تو نظام ہی بدل چکے ہیں۔ اگر کوئی اسلامک شعبہ ہے، اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ ہے، تو وہ بھی اگر پیپر کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر پروفیسر کے پاس، تو اوپر سے پیپر بعد میں پہنچتے ہیں، فون پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں، خیال رکھنا فلاں کا، فلاں کا خیال رکھنا، فلاں کو اتنے نمبر دے دینا، آپ کی مہربانی، لینے لگ جاتی ہیں، قطاریں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جی تو یہ، اور پھر سفارش اچھے کاموں میں کرنا اور بروں میں نہ کرنا۔ برے کاموں میں من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی بری یا ناجائز سفارش کرے گا تو پھر اس کا اس گناہ میں حصہ ہوگا۔ دیکھیں آپ سفارش کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب سفارش ایک گواہی ہے۔ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے، اور عند اللہ اگر ایسا نہ ہو، غلط ہو، تو پھر عند اللہ آپ کی پکڑ بھی ہوگی، کل قیامت والے دن آپ کی پکڑ بھی ہوگی کہ یہ آپ نے جو ہے وہ
کیوں ایک غلط گواہی دی ہے؟ جی، اچھی گواہی کے اچھے اثرات، بری گواہی کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے سفارش ضرور کریں لیکن ناجائز کاموں میں نہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی منصب ہے تو اس کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اچھے لوگ جو ہے ان کو آپ بھرتی کریں۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نے گورنر کے بارے میں سفارش کی کہ فلاں کو گورنر رکھ لیں جی، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ جب آپ کے پاس وہ شخص لایا گیا، آپ نے فرمایا بھائی تم نماز پڑھتے ہو، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمایا جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، فیصلے صحیح کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ لوگوں کے کام زیادہ ضائع کرتا ہے۔ جی، تو لہٰذا جب بھی آپ سفارش کریں دیکھ کے کریں کہ بندہ اہل ہے اس منصب کے، اس شعبے کے۔ جی، یہ نہیں کہ معاذ جو ہے وہ ایک اپنی رشتہ داری برادری دیکھ کر، حضور نے خزانچی جو ہے اپنے رشتہ داروں کو نہیں بنایا، حضور نے خزانچی اس لیے حضرت بلال کو بنایا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے اپنوں کو بنایا ہوا ہے، حضور نے یہی درس دیا ہے۔ جی، تو یہ جو مقدس جو ہے وہ شعبے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بہت نفیس اور باریک بین مقام ہوتے ہیں، وہاں ہمیں سوچ سمجھ کر سارے کام کرنی چاہیے، غلط سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ جی، آج کل ہمارے ہاں یہ بڑا ہے نا کہ چلو جی غریب ہے، جی فلاں جی غریب ہے، اس کی مدد ہو جائے گی جی، حالانکہ وہ اس علم کے اس منصب کے حال نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے مطلب ہے کہ ایک عورت نے چوری کر لی، اس کا نام فاطمہ تھا، تو حضرت اسامہ بن زید نے حضور کی بارگاہ میں سفارش کی، یا رسول اللہ غریب عورت ہے، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، چور کی جو سزا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، جی یہ تو نہ کاٹے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسامہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ سفارش کرو؟ اگر اس معاملے میں تو فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ قانون قانون ہے، شریعت شریعت ہے، لا ہے، اس کے تقاضے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک یہ درس دے دیا کہ تمہارا خونی رشتہ بھی ہو، جی اگر تمہارا قریب سے قریب ترین رشتہ بھی ہو تو قانون میں مساوات رکھو گے تو کامیاب ہوگے۔ اذا حد حدودا فلا تعتدوها، فرمایا جب حد مقرر ہو جائیں تو اب سارے اس کی پابندی کرو، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو جہاں جہاں جائز سفارش بنتی ہے وہاں کرنے کی توفیق دے، اور جہاں ناجائز بنتی ہے وہاں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔